اس پارے میں سب سے زیادہ صورتیں ہیں جن میں ایمان، آخرت، اصلاح نفس اور توحید کے بنیادی مضامین بیان کیے گئے ہیں۔ اس پارے کی صورتوں میں بنیادی طور پر چند بڑے موضوعات اور 6 اہم باتیں بیان ہوئی ہیں، اور ساتھ ساتھ اس پارے میں 3 اہم واقعات بھی بیان کیے گئے ہیں۔ پہلی بات، قیامت کے مناظر بار بار بیان کر کے انسان کو اس دن کی تیاری کی طرف متوجہ کیا گیا ہے جہاں اعمال کا حساب ہوگا اور جنت یا جہنم کا فیصلہ ہوگا۔ دوسری بات، اللہ تعالیٰ کی قدرت، کائنات کی نشانیاں اور انسان کی تخلیق بیان کر کے توحید کو مضبوط کیا گیا ہے کہ خالق و مالک صرف اللہ ہے۔ تیسری بات، انسان کی کمزوریاں واضح کی گئی ہیں، جیسے ناشکری، حرص، دنیا کی محبت اور غفلت، تاکہ وہ اپنی اصلاح کرے۔ چوتھی بات، کامیابی کا راستہ بتایا گیا ہے، ایمان، نماز، صدقہ، صبر، حق کی تلقین اور اللہ کی اطاعت۔ پانچویں بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی، قرآن کی حقانیت اور دین کی تکمیل کا اعلان بھی اسی پارے میں کیا گیا ہے۔ چھٹی بات، آخر میں خالص توحید بیان کر کے انسان کو ہر قسم کے شر، وسوسے اور اندھیرے سے اللہ کی پناہ مانگنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ اس کے بعد 3 واقعات بیان ہوئے ہیں۔ پہلا واقعہ ایک نابینا صحابی کا واقعہ، حضرت عبداللہ بن مکتوم، جو سچے دل سے دین سیکھنے آئے تھے، مگر اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے سرداروں کو سمجھا رہے تھے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ ہدایت کا طالب ہی اصل توجہ کا مستحق ہے، چاہے وہ کمزور ہو یا معاشرے میں معمولی سمجھا جاتا ہو۔ دوسرا واقعہ، اصحاب الاخدود کا واقعہ۔ ایک ظالم بادشاہ نے ایمان لانے والوں کو دھمکایا، اور جب وہ اپنے ایمان پر قائم رہے تو ان کے لیے آگ کے بڑے بڑے گڑھے کھدوائے گئے اور انہیں زندہ جلایا گیا، مگر انہوں نے اللہ پر ایمان چھوڑنے سے انکار کر دیا۔ اس طرح یہ واقعہ صبر، استقامت اور ایمان کی عظیم مثال بن گیا۔ تیسرا واقعہ، اصحاب فیل کا واقعہ۔ یمن کا بادشاہ ابراہا ہاتھیوں کی فوج لے کر کعبہ کو گرانے نکلا، مگر اللہ تعالیٰ نے ابابیل پرندے بھیج کر ان پر کنکریاں برسائیں، جس سے پوری فوج تباہ ہو گئی۔ اس واقعے سے واضح ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے گھر اور دین کی حفاظت کے لیے بڑی طاقتوں کو بھی بے بس کر دیتا ہے۔ الحمدللہ، اللہ کے فضل سے خلاصہ قرآن کریم مکمل ہوا۔ قرآن کا ختم ہونا دراصل ایک نئی شروعات ہے۔ یہ کتاب ہمیں یاد دلاتی ہے کہ زندگی کا مقصد اللہ کی بندگی، اپنے نفس کی اصلاح اور حق کے راستے پر ثابت قدم رہنا ہے۔ اصل کامیابی یہی ہے کہ ہم قرآن کو صرف پڑھیں نہیں، بلکہ سمجھ کر اپنی زندگی میں اتاریں۔ اے اللہ، ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے والا بنا، اور ہمیں رمضان کے بعد بھی قرآن سے جڑا رہنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ نہ صرف کیجئے تلاوت دن و رات، پڑھنا ہے اب ترجمہ بھی ساتھ ساتھ۔